کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر یہ بیماری جانوروں میں ہو جائے تو کس طرح کی علامات جو ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جب بیماری کسی جانور کو ہوتی ہے تو اس کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، 105 سے 106 تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو جانور ہے وہ اپنے آپ کو کونوں میں یعنی کارنرز کی طرف دھکیلنا شروع کر دیتا ہے، اور جو اسٹیشنری آبجیکٹس یعنی ساکن چیزیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ایک یونیلیٹرل فیشیل پیرالائسس ہے وہ اس کو ہو جاتا ہے، یعنی اس کے جسم کا یا اس کے فیس کا ایک طرف کا حصہ یعنی ایک آنکھ اور ایک کان اور اس طرح ایک طرف کا حصہ پورا طور پر مفلوج ہو جاتا ہے، اور اس طرف کی آنکھ کو وہ رسپانس نہیں دے سکتا، نہ وہاں سے دیکھ سکتا ہے، نہ اس کو موو کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو لپس ہوتا ہے جانور جس کو یہ بیماری ہو جاتی ہے، اس کا جو مزل ہے یعنی جا ہے وہ ڈیویٹڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کا ایک طرف کا حصہ بالکل اسٹیشنری ہو جاتا ہے، مفلوج ہو جاتا ہے، جسے ہم یونیلیٹرل فیشیل پیرالائسس کہتے ہیں۔ ایسے جانور کو یونیلیٹرل فیشیل پیرالائسس ہو جاتا ہے، جس میں اس کے جسم کی ایک طرف کی آنکھ اور اس کا آدھا منہ جو ہے وہ حرکت نہیں کر سکتا، مفلوج ہو جاتا ہے، نہ ہی وہ رسپونڈ کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جانور ہے اس کے منہ سے مسلسل سیلیویشن سٹارٹ ہو جاتی ہے، سلائیوا مسلسل گرتا رہتا ہے، اور جانور جس طرف کا حصہ اس کا مفلوج ہوتا ہے اس طرف سرکل میں وہ گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب اس کا ٹمپریچر مسلسل ہائی رہتا ہے اور اس کے یہ نروس سائنز بڑھتے جاتے ہیں تو وہ 1 یا 2 دن کے اندر ایک طرف کو گر جاتا ہے، اور ایسا جانور 1 یا 2 دن کے اندر یہ ساری سائنز کو شو کرتا ہے، اور اچانک سے ہی وہ افیکٹڈ سائڈ کی طرف گر جاتا ہے اور دوبارہ وہ اٹھ نہیں پاتا، اور اچانک سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ اس کی تمام علامات ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی علامات اگر اچانک جانور میں ظاہر ہوتی ہے تو فوری طور پر کسی قریبی ویٹنرین یعنی ڈی وی ایم ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کریں اور اس کا فوری طور پر علاج کروائیں، فوری طور پر اسے کنٹرول کروائیں۔ اگر اس جانور کو ایسی بیماری کی حالت میں 24 گھنٹے سے زیادہ لیٹ کر دی جائے تو ایسا جانور بچنا مشکل ہو جاتا ہے اور آپ کا بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ ایسے جانور میں ابارشن کے کیسز بھی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ایسا جانور جس میں یہ بیماری ہوتی ہے اگر وہ پریگننٹ ہے تو وہ ابارشن بھی کر دیتا ہے۔